حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ انہوں نے بہت سارے انسانوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو غیر مسلم ہیں آج کے دور کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ماضی میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ عمل غلط تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی میں انہوں نے انسانوں پر، اپنے دور کے جو انسان تھے ان کے ساتھ کوئی برا کام کر دیا، غلط کام کر دیا؟ اگر انہوں نے کوئی غلط اور برا کام کیا تو اس کا انالیسس کر لیتے ہیں کہ کیا واقعی میں ایسا تھا یا نہیں تھا۔ ہم 21ویں صدی کے اندر دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ دنیا کے اندر 21ویں صدی میں بہت سارے مذاہب بنے ہوئے ہیں، بنے یا نہیں بنے؟ کتنے مذہب بنے؟ ہندو مذہب، عیسائیت، یہودیت، اسلام وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مذاہب ہیں۔ یہ سارے مذاہب کے لوگ کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، اور ہر مذہب کے اندر یہ کانسیپٹ تو ہے کہ جو اصل خدا ہے وہ ایک ہے۔ باقی مذاہب کے اندر پھر اختلافات آ جاتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، نام کے اوپر اختلاف ہے۔ سب کی مذہبی کتابوں کے اندر ون گاڈ کے بارے میں ہے کہ گاڈ ایک ہی ہے، باقی پھر ایڈیشنل بہت سارے نام بنائے گئے۔ ہندو میں جیسے ہندوازم کے اندر بہت سارے بنا دیے، عیسائیت میں 2-3 کا کانسیپٹ تو، لیکن ان کا کور یہ ہے کہ جو گاڈ ہے، گاڈ آف یونیورس، جو گاڈ ہے وہ ایک ہی ہے، اصل گاڈ ایک ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اس کے نام پہ ان کی لڑائیاں ہیں، اور پھر زمین پہ مذاہب ہیں جن پہ یہ لڑ رہا ہے۔ تو میں سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپس میں کیسے لڑکے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں؟ کیا ہندو مسلمانوں کو نہیں مار رہے؟ کیا عیسائی مسلمانوں کو نہیں مار رہے؟ کیا یہودی مسلمانوں کو نہیں مار رہے؟ آپ عقل سے تو غور کرو۔ ایک طرف اسلام کے ماننے والے ہیں، یہ ایک دین کو لے لو آپ، یہاں پر یہ ایک دین ہے، دین اسلام ون۔ یہاں پر 1 2 3 اور 4 5 اور پتہ نہیں کتنے ہیں۔ ایک ریلیجن ہے، جسٹ ون ریلیجن، اسلام۔ باقی اتنے سارے، ہندو بھی اسلام مسلمانوں سے لڑ رہا ہے، عیسائی بھی مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، یہودی بھی مسلمانوں سے لڑ رہا ہے اسلام کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے، ایک گلی کے اندر محلے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ الگ الگ سوچ کے، الگ الگ کلر کے ہوں، کچھ بھی ہے، وہ 10 مل کر کسی ایک کو پیٹ رہے ہوں۔ کبھی فلموں کے اندر نہیں دیکھا؟ فلموں میں کیا ہوتا ہے جب ایک انسان کو 10 مل کے مارتے ہیں، کیسا غصہ آتا ہے؟ ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں آپ کے؟ نہیں ہوتے؟ عقل سے بتانا ذرا، جذباتی پن کے بغیر، بالکل نیوٹرل ہو کے سوچو۔ جب وہ گنڈے پیٹ رہے ہوتے ہیں کسی ایک انسان کو تو کیسا ترس آتا ہے کہ یار اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر جب کوئی ہیرو آتا ہے اور ان ہڈوں کو پیٹتا ہے تو کیسی خوشی ہوتی ہے نا، اچھا کیا، اور مار اس کو، اس کی ایسی کی تیسی، اس کو اور مار پکڑ کے، ہے نا؟ یہی ہوتا ہے نا۔ تو مجھے بتاؤ کہ دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے 21ویں صدی میں؟ اس کو تو دیکھ رہے ہو نا۔ 1400 سال پہلے تو آپ تھے ہی نہیں، نہ میں تھا نہ آپ تھے۔ 1400 سال کی تو بعد میں آتا ہوں۔ 21ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر آنکھوں کے سامنے، اور آپ کے میڈیا موجود ہے، یوٹیوب آپ کے سامنے ہے، رپورٹس آپ کے سامنے ہے، ٹی وی چینلز کی نیوز آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ تو عقل سے بھی سامنے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس میں تو آپ ان کو مولدین کو بھی لے لو جو ایتھیسٹ ہیں، ٹھیک ہے، سارے مل کر مسلمانوں کو پیٹ رہے پکڑ پکڑ کے اسلام کی طرف۔ یہ سارے مل کے یہی کر رہے ہیں، دنیا میں دیکھ لو، ہندو بھی مار رہا ہے، عیسائی بھی مار رہا ہے، یہودی بھی مار رہا ہے، ایتھیسٹ بھی مار رہا ہے، کہیں الفاظ کے ذریعے، کہیں پہ فزیکل ٹارچر، کہیں پہ فزیکل قتل کیا جا رہا ہے۔ مختلف گیم، پروپیگنڈا کا گیم، بہت کچھ ہو رہا ہے، ماس میڈیا بھی شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف برین واش کرتے ہیں۔ لیکن سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ کیا مسلمان غلط ہے یا مسلمان ٹھیک ہے؟ کیا یہ جو مسلمان دنیا کے اندر ہیں، کیا واقعی میں یہ مجرم ہے؟ اور کیا واقعی میں یہ مسلمان جن کو اپنا لیڈر مانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی میں انہوں نے کوئی ظلم کیا تھا ان کے ساتھ، وہ جو غیر مسلم تھے اس دور میں؟ اب ہسٹری میں تو آپ جائیں گے تو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ملیں گی نا۔ کتاب کی باتوں میں لکھی ہوئی بات کو اگر میں آپ سے پوچھوں ثبوت کیا ہے کہ یہ جو لکھا ہے وہ سچ ہے، آپ کہہ دیں گے کہ مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں کہتا ہوں کتابوں میں ہی لکھا ہے تو قصہ کہانی ہے نا، ثبوت کا ہے۔ جب آپ دین اسلام کے اندر جو ان کی مین کتاب ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جب آپ قرآن کے اوپر بلیو نہیں کرتے، قرآن کہا جاتا ہے اللہ کے کلام کو، اللہ کون؟ مسلمان اللہ کو خدا مانتے ہیں۔
मुसलमान जिसको खुदा मानते हैं वो एक हस्ती है, उसका कलाम है कुरान। जब आप कुरान को नहीं मानते, जो कुरान तो बुनियाद है, असल बेस तो कुरान है दीन इस्लाम में। आप पूछ रहे हैं जिस मुस्लिम से जो जो जाहिल ना हो, ठीक है, हो सकता बहुत से तो जाहिलों को भी पता है कि कुरान ही असल है, ठीक है। जब कुरान को ही आप नहीं मानते, कोई सच्चा कलाम, ट्रस्ट ही नहीं है, तो फिर कुरान में लिखी हुई बातों की तो कोई ट्रस्ट वाली बात ही नहीं रही, ठीक है। क्योंकि जिस किताब की हस्ती पे बिलीव नहीं तो उसके अल्फाज पे भी बिलीव नहीं। जब बिलीव नहीं तो फिर इसमें लिखी हुई एक भी बात के ऊपर फिर बहस करना बेकार है आपके लिए, और मेरा आपसे बहस करना बेकार है। ये तो बात अकल से समझ में आती है। तो जब कुरान के अंदर लिखी हुई बात ट्रस्टेबल आपके लिए नहीं, तो फिर बाकी सारी बातें तो तारीखी किताबों में, ये अहादीस की किताब में मिलेंगी मुसलमानों की तरफ से, तो उसमें जो कुछ लिखा उस पर बहस करने की लॉजिक क्या बनती है? ट्रस्ट फैक्टर क्या है आपके पास? तो फिर क्या उस पर जाके बहस करनी चाहिए कि क्या किया था, क्या नहीं किया था, कब किया था, क्यों किया था? क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा सबूत दें। आप अगर कहेंगे किताब में लिखा है, मैं आपको बोलूंगा नहीं, अब मुझे प्रैक्टिकल सबूत दें, एविडेंस दें कि जो कुछ हो रहा था आपके सामने उसका प्रूफ हो गया वाकई में ऐसा हुआ है। नहीं तो मैं नहीं मानूंगा, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। तो फिर आप कैसे साबित करेंगे? किताब में लिखी हुई बात तो वो तो इक्वल, तो हर मजहब के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो ये तो कोई सबूत नहीं है। कोई भी इंसान लिख के कहानियां लिख सकता है। तो कॉमन सेंस की बात किया है, तो जब कुरान वाली बात पे बहस नहीं हो सकती आपसे, तो बाकी वाली बातों की तो बात क्या है? तो अब आप समझ लें कि दुनिया की 21वीं सदी में एटलीस्ट ये तो सामने है फिजिकल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कि मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, क्योंकि इतने सारे मिलकर मुसलमान को पीट रहे हैं। अब क्यों पीट रहे हैं? क्योंकि इतने सारे अपने अपने मजहब को क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये मजहब सच्चा है, इनका मजहब सच्चा है, इनका मजहब सच्चा है, वो कहते हैं इनका मजहब सच्चा है। उनके मजहब की बुनियाद कहाँ आती है? सेम टू सेम जैसे इस्लाम में कुरान है, इनके पास अपनी मजहबी किताब है। हर मजहब के पास अपनी अपनी किताबें। इवन जो मौलवीन जो कहते हैं कि वो किसी किताब को नहीं मानते, कहानियों को नहीं मानते, उन्होंने खुद अपनी किताबें लिखी हुई हैं, और फिर वो दूसरों से कहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी किताबों को माने पढ़कर। जो मज़ाहिब वालों की बातों को कहते हैं कि लिखी हुई बातों को ना मानो, कहानियां किससे कहानियां, वो अपनी ही किससे कहानियां लिख के कहते हैं कि इनको मारो। आप कॉमन सेंस चेक करें जरा एथिज्म का। 12 तो सेम इनके पास किताबें हैं, उन किताबों के साथ इनके पास वही मैंने आपको बता दिया खुदा मंसूब हुए हुए, लेकिन एक चीज कॉन्सेप्ट कॉमन है सबके अंदर कि असल खुदा एक ही है, द गॉड इज वन। अब बैटल उस गॉड इज वन है, तो मजहब इतने सारे बने हुए क्यों है? ठीक है। अब फैसला है कि इनमें से असली मजहब है कौन सा, सच्चा मजहब कौन सा है? वो जिसके पास पूजा हो रही है, उसकी जो इस कायनात का असली खुदा है, बस वही मजहब सच्चा है। और जब वो मजहब अगर सच्चा है और उस मजहब की सच्चाई पर प्रैक्टिकल, गैर जानिबदार, नाकाबिल शिकस्त, काबिल मुशाहिदा सबूत अगर हैं और मिल जाएं, तो उसका मतलब फिर वही दीन सच्चा है, और बाकी जो दीन है यानी कि अदियान और मज़ाहिब है वो सच्चे नहीं है। या तो सब मजहब झूठे हैं, या फिर सब के सब मजहब सच्चे हैं, या फिर कोई एक मजहब सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। फैसला कौन करेगा? अगर आप कहेंगे कि किताबों से फैसला करो, तो हजारों साल गुजर गए, किताबों के साथ फैसला नहीं हुआ। दुनिया भर के अंदर मुसलमानों के भी, गैर मुस्लिमों के भी मजहबी पेशवा मौजूद हैं, हजारों लाखों का मजमा होता है, स्पीचेस करते हैं, कभी मसला हल हुआ? अमन की बातें भी करते हैं, क्या मसला हल हुआ? और अपने अपने जब ये मजमे लगाते हैं तो अवाम से चंदा खैरात पैसा भी लेते हैं, क्या मसला हल हुआ? लेकिन अवाम गरीब से गरीबतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हर मजहब के अंदर जो इनके मजहबी रूहानी पेशवा है, वो अपने अपने पैरोकारों को कुछ पट्टियां पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं कहानियां, और उस कहानियों के अंदर उनके जरिए ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं अपने पैरोकारों को। और वही पैरोकार में से कोई फौज में चला जाता है, कोई साइंसदान बन जाता है, और जो फौज में जाता है वो दूसरे मजहब वाले से लड़ता है, और जो साइंस में चला जाता है वो एटमी हथियार वगैरह बनाता है ताकि दूसरे मजहब वालों को मारे उनके बाकी पैरोकार। यही हो रहा है ना, रियलिटी तो यही है, दुनिया में तो यही हो रहा है। कितने वेपन्स बनते हैं, डिफेंस पे कितना पैसा लगता है, आप जरा एस्टिमेट लगा लें। क्यों? क्योंकि हर मुल्क वाले को जो अलग अलग मजहब का है उसे डर है कि दूसरे मुल्क वाला मुझ पर हमला ना कर दे, तो उसके लिए वो डिफेंस सिस्टम के लिए वो पूरा पैसा इन्वेस्ट होता है, बिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगते हैं, और उस मुल्क की आवाम गुर्बत के अंदर पिसी चली जा रही है। कितनी ही आवाम गरीब है, दुनिया की आबादी देख रहे हैं कितनी आबादी गरीबों पर है, बुनियादी जरूरत भी उनके पास नहीं है, बुनियादी जरूरत को भी रहने के लिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रही है वेपन्स पे मारने के लिए एक दूसरे के मज़ाहिब वालों को। जबकि यह फैसला नहीं किया मजहबी और रूहानी पेशवाओं ने इन मज़ाहिब के लोगों
کے اندر جو ہیں انہوں نے اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا، ہزاروں صدیاں ان کو، ہزاروں صدیاں، ہزاروں سال جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا اب تک بیٹھ کے ساروں نے مل کر کے ایک دفعہ یہ بیٹھ جاتے. اتنے کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، انٹرنیشنل لیول کرکٹ میچ ہوتا ہے، انٹرنیشنل کرکٹ میچ، انٹرنیشنل ریسلنگ، اسپورٹس، پتہ نہیں کون کون سے، اب تو ویڈیو گیمز کے بھی ہو جاتے ہیں. تو بھائی اب انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں چیمپئن شپ ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے. ریلیجن کا کیوں نہیں کر لیتے یہ لوگ؟ کیوں نہیں کرتے؟ گاڈ پہ بھی کر لیں، ایک چیمپئن شپ کر لیں. کس کا گاڈ ہے کائنات میں اپنا کنٹرول دکھا رہا ہے، پاور دکھا رہا ہے. اتنے سارے سبھی کہتے ہیں ان کے خدا کائنات کنٹرول کر رہے ہیں، ان کے خدا جو ہے نا وہ دکھا رہے ہیں، پاورز رکھتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں لاز آف نیچر. تو بھائی کس کا کر رہا ہے؟ اور جس کا تعارف جس مذہب میں کیا اس کا والا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کیا ثبوت کیا ہے؟ تو یہ ہے چیز. جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ مسلمان جس کی پوجا کر رہے ہیں کیا وہی اصلی خدا ہے، یا جو ہندو جس کی پوجا کرتے ہیں وہ اصلی خدا ہے، یا عیسائی جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ خود اصلی خدا ہے، یا یہودی جس کی پوجا کر رہے ہیں وہ اصلی خدا ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے، اور ثبوت کے لیے میں نے بتا دی کتابیں ثبوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو تو کتابوں سے باتیں کب سے سنا رہے ہیں، بچپن سے آپ اس عمر پہ پہنچ گئے. کیا فیصلہ ہوا ہے کتابوں سے؟ دیکھ لو ان کو کتابوں سے لڑتے لڑتے اپنے اپنے مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہانیاں سنا رہے ہیں، اور ان کی عوام بلائنڈ بلیور بنے گی، سنی جا رہی ہے، اور وہ اسی کو خدا مان رہی ہے جو وہ ان کو بتا رہے ہیں. اور وہ ان سے سوال بھی بہت کم لوگ کرنے کی ضرورت کرتے ہیں کہ جو تم جو کہہ رہے ہو کہ فلاں نام کا جو ہے وہ خدا ہے، تو اس کا کوئی کنٹرول تو دکھا دو ذرا کائنات پہ. کیا زمین آسمان کے کتنے نیچر کے مخلوقات، کیا نیچر کی کون سا سسٹم اس نے بنایا ہے، اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے ہی بنایا ہے، اس کا نام کیا ہے. وہ کوئی اپنا سائن اور سگنیچر بھی کرتا ہے، ایک انسان اپنا پیپر میں بھی کچھ لکھتا ہے تو لیٹر پہ سائن کرتا ہے ایک اتھارٹی رکھنے والا. یہ کامن سینس کی بات ہے. تو جس نے زمین آسمان بنایا وہ اپنے سگنیچر بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کوئی سائن وائن ہے اس کا؟ کوئی تو سائن ہوگا اپنا اتھارٹی کا. تو اگر آپ 21ویں صدی میں دیکھ لیں، آپ جس چینل پہ محمد اشار ارشد پر ہیں، نہیں تو رائٹ فل ریلیجن پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، godofnature.org پہ جائیں، نہیں تو prophetofnature.com پہ جائیں. آپ دیکھیں ذرا زمین آسمان کی مخلوقات کے ذریعے کس نے اپنا نام کو لکھ کے دکھایا؟ کون ہے جو اپنا نام لکھ کے دکھا رہا ہے؟ کون ہے زمین آسمان کی مخلوقات پہ جو اپنے سگنیچر کر رہا ہے؟ کون ہے جو زمین آسمان کی مخلوقات جو غیر جانبدار مخلوقات ہیں ان کے ذریعے اپنے نام کو بلوا کے دکھا رہا ہے؟ کون؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ خود نیچر کی مخلوق اس کی گواہی دے رہی ہے منہ سے بول کر. نیچر کی مخلوق کے ذریعے وہ اپنے نام کے سگنیچر کر کر کے دکھا رہا ہے. وہی ہے اصلی، وہی خدا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی اور کر نہیں پا رہا ہے. اور جب کوئی اور کر نہیں پا رہا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا، کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہی کنٹرول کرتا ہے نیچر کو، وہی بدل سکتا ہے انسانی مداخلت کے بغیر، براہ راست تبدیل کر سکتا ہے، براہ راست لکھ سکتا ہے اپنے نام کو، سگنیچر کو. وہ جس نے کیا وہ اس نے کر دیا. کس نے کیا؟ انہوں نے نہیں، ان کے والے نے نہیں کیا، ان کے والے نہیں. انہوں نے جو نام بتائے تھے ہنومان، وشنو، کرشنا، سیتا وغیرہ، زیوس، تھور، جیسس، موزیز اور عزیر وغیرہ، کوئی بھی اپنا کنٹرول، اپنا سگنیچر کر کے نہیں دکھا سکتا 21ویں صدی میں. کس نے کیا؟ جو دین اسلام کے اندر جس کو نام بتایا تھا اللہ نے کیا. اللہ نے اپنا نام لکھ کے دکھا دیا، سگنیچر سائن کر کر کے دکھایا، بلوا کے دکھایا. عقل والے کے لیے کھلی نشانی ہے، جو کامن سینس استعمال کرتے ہیں ان کے لیے کھلے ویزیبل، آبزرویبل، آنکھوں سے دیکھے جانے والے پریکٹیکل میریکلز ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے وہ 21ویں صدی میں. تو کیا کوئی ہے جو عقل سے کام لے؟ کیا وہ جادو ہے جو وہ کچھ ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ وہ جادو نہیں ہے، وہ ریئل ورلڈ میں ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے. ایون میرے گھر کے 7 درخت پہ اس نے اپنا نام لکھا ہوا ہے، ٹرانسفارم کیا ہوا درخت کو اللہ لکھ دیا، اس نے لکھا ہوا ہے اس کا نام، ثبوت موجود ہے. اس نے اللہ نے دکھا دیا، اللہ نے اپنا نام لکھ دیا، اللہ اپنے سائن کر رہا ہے، اللہ اپنے نام کو بلوا کے دکھا رہا ہے، اللہ اپنے کارنامے دکھا رہا ہے، اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے. اور اللہ کو جو مسلمان مانتے ہیں ان مسلمانوں کو یہ بلکہ دیگر مذاہب والے پیٹ رہے ہیں. اچھا، مسلمانوں کے پاس، مسلمانوں نے جس کو مانا ہوا ہے خدا وہ اللہ ہے، وہ تو دکھا رہا ہے اپنا نام. اور باقی والوں کو پھر چاہیے تھا نا کہ وہ جب کہتے ہیں کہ وہ کائنات کا کوئی اصلی ایک ہی خدا ہے تو وہ اس کا نام کیا ہے؟ وہ نام تو وہ اپنے نیچر کے ذریعے خود دکھا رہا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہودی، عیسائی اور دیگر مذاہب والے وہ سب مل کے مسلمانوں کو مارے آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں مانتے ہیں؟ اب میں آ رہا ہوں اس پر کہ عرب کے دور میں 1400 سال پہلے
یہ تو 21ویں صدی میں دکھا رہا ہے نا اللہ اپنے نام کو لکھ کر. اسی اللہ کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 14 سال پہلے بتایا عرب کے دور میں جو اعلان کیا. جب آپ کتابوں میں پڑھو گے, میں ابھی اس پہ جنگ پہ تو جا ہی نہیں رہا نا, میں بھی آتا ہوں ادھر. اعلان انہوں نے کیا بتایا پہاڑ پہ, یہ اب آپ کو کتابوں میں ہسٹری میں مل جائے گا. چلو جی کیا اعلان تھا. میں ٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا, اسٹڈی آف جسٹ فار ہسٹری, جو آپ جس بیس پہ جو سوال ہوتا ہے ان کو. تو بھائی اعلان کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ نے ان کو رسول بنایا, ان کو نبی بنایا, اور ڈیفینیٹلی وہ آخری نبی ہیں. تو انہوں نے جب یہ اعلان کیا تو جس عرب کے اندر 40 سال ایک انسان رہتا رہا, 40 سال ایک انسان عرب, جیسے پاکستان ہے یا انڈیا ہے, اگر آپ انڈیا میں یا پاکستان میں یا امریکہ کسی بھی ملک میں آپ 40 سال زندگی کے گزار چکے, 40 سال کم نہیں ہوتا, 4 ڈیکیڈز, آلموسٹ 4 ڈیکیڈز, اب 40 سال گزار لیے, آپ کو معاشرہ جانتا ہے. آج کل کسی کو دیکھ لو جس کو معاشرے میں مشہور ہوتا ہے, جیسے پاکستان کے کچھ لوگ ہیں, انڈیا کے کچھ لوگ ہیں, چلے ہم مثال کے طور پہ 2 ایسے لے لیتے ہیں, وزیر اعظم وغیرہ. جیسے پاکستان کے اندر یہ عمران خان صاحب ہیں اور انڈیا کے اندر نریندر مودی صاحب ہیں. یہ 2 کو آپ لے لیں مثال کے طور پہ, تو ان کو ایک ملک کے عوام جانتے ہیں, رائٹ. ایگزامپل سے آپ سمجھیں گے. تو جب ملک کی عوام سے مراد سمجھ لیں, عرب کے اندر ایک انسان کو عرب کی عوام جانتی تھی کہ یہ صادق اور امین ہیں, اور یہ وہ کہتے تھے, مانتے تھے. کریکٹر, بزنس, اخلاق, مطلب کون سا انسان آپ دنیا میں دیکھ لیں اس وقت 21ویں صدی میں ریسرچ کے اندر نمبر 1 پوزیشن پہ کس کو دیا گیا, غیر مسلم نمبر 1 پوزیشن کس کو دیا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, کریکٹر میں, مینرز کے حساب سے, اور بھی بہت ساری کوالٹیز. کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر جانبداری سے کام لیا, اور اس نے ایمانداری سے نمبرنگ کی اور صحیح فیصلہ کیا اللہ کے فضل سے. 40 سال ایک انسان نے اپنی زندگی کو گزارے, اس کے بعد لیکن جب اس انسان نے اعلان کر دیا ان کے سامنے, عرب کے لوگوں کے سامنے, کہ انہیں اللہ نے نبی بنا دیا ہے, اور اعلان کیا انہوں نے, تو وہ جتنے بھی تھے آپ پڑھ لیں کتابوں میں انہوں نے پھر کیا بیہیو کیا اور اس کے بعد کیا ہوا. آگے سمجھ میں, کیونکہ انہیں یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ اللہ نے انہیں نبی بنایا, اور ان میں سے بہت سو کو تکلیف تھی کہ ان کو کیوں نہیں بنایا, یا بہت سے تھے جو چاہتے تھے کہ یہ اب جب وہ اللہ کے بارے میں تعارف کرانا شروع ہو گئے, تبلیغ کرنا شروع ہوئے, پریچنگ کرنا شروع ہوئے, تو ان کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم نے جن کو معبود بنایا ہوا تھا, خدا بنایا ہوا تھا, یہ تو کسی اور کا نام بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی اور خدا نہیں, اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں, لا الہ الا اللہ. اور آگے سے یہ بھی کہ محمد رسول اللہ, دیکھیں محمد اللہ کے رسول ہیں. تو وہ اس بات پہ اب دعوت ہو رہی ہے کہ یہ کہو اور اسلام میں داخل ہو, اسلام میں داخل ہو. لوائی فورس تو نہیں, لیکن ایک ہوتا ہے نہ ماننا. آپ ابھی یہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں نا, میری بات ہی سن رہے ہیں آپ, چاہے تو ویڈیو بند کر کے چلے جائیں بھائی, نہ سنیں آپ. اب بھائی بہنیں جو بھی ہیں, اسلامی ہو یا انسانی ہو, مسلم ہو یا غیر مسلم ہو, آپ چاہے بند کرتے چلے جائیں. میرا کام تو یہ کہ میں ایکسپلین کروں, ایجوکیٹ کروں, وضاحت کروں, چیلنج بھی کروں, جیسا میرے چینل پہ مختلف ویڈیوز آتی ہیں موقع محل کے حساب سے, جب جس چیز کی ضرورت ہو, جیسا ٹاپک ہو, اللہ کے فضل سے. تو کیا ہے کہ ایک ہوتا ہے نہیں مانی بات, ٹھیک ہے نہیں مانو, لیکن کسی کو پکڑ کے مارنا پیٹنا شروع کر دو صرف اس بات پہ کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے, تو اس بات پہ ان کی طرف ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دو, ان کی بیٹیوں کو طلاق دینا شروع کر دو, ان پر جو ایمان لے آئے چند لوگ جنہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے, تو جو ان کی بات کو مان گئے ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. ظالم کون تھا, ظلم کس نے کیا, جنگ کس نے کی, بے وقوفی اور حماقت کس نے کی؟ کیا ان لوگوں نے جو ایک انسان کے خلاف اکٹھے ہو گئے, ایک انسان نے دعوت دینا شروع کی نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے انسان جنہوں نے دعوت دینا شروع کی. پورا عرب وہاں پر, عرب جہالت, عرب کی ہسٹری پڑھ لینا, ہسٹری ہی ویسے ہسٹری کیا دور کیا تھا, جیسے جہالت کا دور ہوتا ہے, بے لڑنے مارنے والے لوگ اور پتہ نہیں کیا کچھ, وہاں پر ایک انسان ان کے درمیان میں آ گیا فزیکلی. اب تو یوٹیوب وغیرہ یہ سب کچھ ہے نا, میں تو ورچولی یہ بات کر رہا ہوں نا, یہ کام کر رہا ہوں جو بھی کچھ ہے اللہ کے فضل سے, وہ تو فزیکلی موجود تھے انسانوں کے درمیان میں. وہاں پہ ان کے بیچ میں پہاڑ پہ جا کر ایک انسان نے اعلان کر دیا, چھوڑتا ہوں کوئی, ایک بات کرتا ہوں. پھر کیا ہوا,
تو یہ کتابوں میں جا کے بات ہوتی ہے. جب آپ کو کامن سینس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اتنے سارے مخالفت میں آ گئے, کیونکہ وہی بات کہ جب انہوں نے وہ بات کہی جو ان کے دور میں رواج نہیں تھا, روایت نہیں تھی, وہ تو وہ خداؤں کو مانتے تھے جو میں نے نقشہ کھینچ کے بتا دیا ہے, ثبوت کے حوالے سے بھی دکھا دیا ہے. تو جب انہوں نے وہ تو ثبوت تو نہیں دکھا سکتے تھے نا اس طریقے سے کہ وہ اللہ کا نام آ گیا سامنے اڑتا ہوا وہ گھوم کے, اس وقت تو وہ چیز نہیں تھی. وہ تو بعد میں جو وقتاً فوقتاً میریکلز ڈیمونسٹریٹ کیے انہوں نے اللہ کے حکم سے, یا اللہ نے خود ان کے ذریعے دکھا دیے, وہ بات کی بات ہے. پھر وہ تبلیغ در تبلیغ جس طرح ہوا وہ سب کتابوں کے اندر لکھا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جنگ کی, جنگ جس سے اسٹارٹ ہوا ہے کہ وہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگوں کے اندر قتل کی ہے کفار, تو وہ کیا انہوں نے کوئی غلط عمل کیا؟ ٹھیک ہے, جب آپ مار رہے ہو پیٹ رہے ہو تو یار آپ کسی علاقے میں جا کے گنڈے مارنا پیٹنا شروع کرتے ہیں, پولیس آتی ہے نہیں آتی؟ بتاؤ مجھے. آپ کے کسی ملک پہ حملہ کر دیا جائے تو کیا وہاں کی فوج ڈیفینڈ پہ کھڑی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا ان کو حملہ کرنے والوں کو ماریں گے یا نہیں ماریں گے؟ پاکستان انڈیا کی مثالیں لے لو, ابھی میں نے ان کے مشہور لوگوں کے نام بتائے. تو اب اگر پاکستان انڈیا میں جنگ ہو جائے, میں ایک بات کرتا ہوں کہ چلو اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے یا پاکستان انڈیا پہ حملہ کر دے, اور کسی ایک ملک والا دوسرے ملک والے کے لوگوں پہ بم مارتا رہے, یا لوگوں کو پکڑ کے بارڈر پہ در مارتا رہے, مجھے ایک بات بتاؤ, جو دوسری والی سائڈ ہوگی چاہے کسی بھی ملک کی طرف سے ہو رہا ہو, تو اپوزٹ سائڈ ان کی پپی جھپی لے گی یا شادیانے بجائے گی یا بیٹھ کے سیٹی اور بانسریاں بجائے گی؟ آپ مجھے عقل سے بتا دو ہوگا کیا؟ ایکشن کا ری ایکشن ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. اگر ناجائز طور پہ کیا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ہوگا, اور اگر ہر دھرمی میں کیا جا رہا ہے تو پھر تو دوسرے لوگ کہیں گے اپنی عقل سے کام لو, کہ وہ لوگ اس لیے نہیں کر رہے کہ تم نے ظلم کیا ہے اس لیے کر رہے ہیں. جب ان کی طرف یہ سب کچھ ہوا تو پھر جو کچھ بھی انہوں نے کیا, پہلی بات یہ تو 21ویں صدی میں ثابت ہے پریکٹیکل سے, نیچر کے ذریعے اللہ ثابت کر چکا کہ اللہ ہی خدا ہے. یہ تو آج پتہ لگ رہا ہے نا, تو آج کی روشنی میں دیکھ لو 1400 سال پہلے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا, وہ ظلم کیا جا رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ظلم کیا. کنہوں نے؟ وہ جو اس وقت کے کفار و مشرکین تھے, انہوں نے ظلم کیا. انہوں نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا کہ ایک انسان کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ زمین گھٹ رہی ہے, اور جو ہے نا وہ یہ زمین آسمان کی تخلیق کیسے ہو گئی, وہ ٹکڑے سے اور دھواں تھا, اور پھر زمین آسمان چرند پرند درند کا بتایا, سمندر کے اندر پانی 2 رنگ کا یہ بتا دیا. ایک انسان عرب میں کھڑا ہوا انسان انفارمیشن کون سی دے رہا ہے آسمان و زمین کے اندر کی؟ ٹیکنالوجی تھی کیا اس ٹائم؟ پہاڑ, نوح علیہ السلام کا کتابوں ہسٹریوں کے اندر ایک پہاڑ آتا ہے کہ جی وہ کہیں کشتی رکی تھی, نام بتا دیا, اور قرآن جب اللہ نے نازل کیا تو بتا دیا جودی پہاڑ. کس نے دی انفارمیشن؟ ایکوریٹ انفارمیشن ہے کون دے رہا ہے؟ سورس کیا ہے؟ کوئی انسان تھوڑی ہے, اللہ نے دی انفارمیشن, کیونکہ اللہ ہی کریٹر ہے زمین و آسمان کا, اس کو ہی پتہ ہے تمام غیب کے علم کا, کون سی چیز کہاں پہ کس ذرے میں کا ہے. وہ ان کو بتا رہے, وہ نہیں مان رہے, ان سے لڑنا شروع کر دیا انہوں نے, ان کو ان کے ساتھیوں کو مارنا شروع کر دیا, ان پر ظلم کرنا شروع کر دیا. اللہ نے بھی حکم دے دیا ٹھیک ہے پھر چلو, ایسی کتنے سے پھر ان لوگوں کی. تو پھر ہوا جو کچھ ہوا, سمجھے. تو دوسری بات کہ اللہ اس کائنات کا بادشاہ اور خالق ہے, اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے, وہ اللہ کے آخری نبی ہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ بات ثابت ہو چکی ہے پریکٹیکل ثبوتوں سے کہ اللہ خدا ہے, تو ڈیفینیٹلی جب اللہ خدا ہے تو وہ اللہ کے آخری نبی بھی ہیں, کیونکہ اللہ 21ویں صدی میں محمد نام بھی نیچر کے ذریعے لکھ کے دکھاتا ہے, کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اللہ کے, اس لیے. اور اللہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی لکھ کر دکھایا ہوا درخت کے ذریعے, درخت کی شاخوں کے ذریعے. تو کون کیسے لکھ دیا؟ کیونکہ اللہ کے پاس قدرت ہے, پاور ہے, وہ کر سکتا ہے بغیر فزیکلی سامنے آئے, بغیر ہاتھ سامنے لائے, وہ لکھ دیتا ہے. اس نے دکھا دیا تو ثابت ہو گیا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے. جب وہ اللہ کے آخری نبی ہے تو انہوں نے جو بھی عمل کیے وہ درست تھے, جو بھی حکمت عملی اپنائی, اللہ نے ان کو جو بتایا, جو ان کو کہا, انہوں نے کیا, تو ان کا ہر عمل جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ وہ رسول ہیں, نبی ہیں, اور وہ جو بھی عمل کر چکے دیٹ از 100% رائٹ, نو آبجیکشن. ایک بادشاہ اللہ ہے, وہ جو مرضی کرے, آبجیکشن کرنے کا حق اس کی مخلوق کو نہیں. ایک سائنسدان جب اپنے روبوٹس بنا لے, روبوٹس کو کوئی حق نہیں ہے سائنسدان کو انگلیاں اٹھائے, کیونکہ سائنسدان نے ان کو سینسز دیے ہیں, آبجیکٹس کو چیزیں دی, ہاتھ پیر دیا. ابھی سائنس دنیا کا انسان ایک روبوٹ کو بناتا ہے, اگر روبوٹ کو پیٹنا شروع کر دے ڈنڈے مار کے, کسی کو کیا آگے اس کو بولنے کا؟ اس کی مشین تھی, اس نے بنائی, مار پیٹے, توڑے یا پھوڑے, کچھ بھی کرے, بنائی تو اس نے ہے نا.
تو لیکن اللہ نے تو پھر بھی چلو جنت دوزخ بنا دی کہ جو عقل کو استعمال کریں اور اگر اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو وہ جنت میں چلے جائیں گے اگر وہ ایمان پہ ختم ہو جاتا ہے، اچھے عمل کرتے ہیں. اور اگر کوئی نہیں مانتا، ڈس بلیور رہتا ہے، عقل کو استعمال نہ کرے، ہٹ درمی میں رہے، تو پھر جہنم تیار رکھی ہے. جو عقل استعمال نہ کرو، اسی ڈس بلیور رہتے رہتے مر جائے، جیسے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، جو اللہ نے تیار کی ہوئی ہے ایسے کافروں کے لیے جو عقل استعمال نہیں کر رہے اپنی. چاہے وہ اس کے اندر کوئی بھی آتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہے، غیر مسلم ہے اور نہیں مان رہا، عقل استعمال نہیں کر رہا، تو ٹھیک ہے، مرے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا اپنے کفر کے سبب. یہ ہے چیز. اب آپ سمجھ لو کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ دو ہستیاں ہیں جن کی تعظیم سارے کائنات کی مخلوق کو کرنا لازم ہے، اللہ کی بھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں، ایک خالق ہے اور ایک مخلوق ہے. یہ اللہ ہے خالق اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، آخری نبی ہے. ان دو کا ادب و احترام تو لازم ہے ایک انسان پر، ہر انسان پہ لازم ہے. اور اگر وہ مسلم نہیں ہو رہا تو وہ تو بے وقوف بھی ہے، احمد بھی ہے ساتھ میں. اور اگر مسلم ہے پھر وہ ایسا کر نہیں سکتا کہ گستاخی کرے جان بوجھ کر، کیونکہ گستاخی کرے گا تو کافر ہو جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے چیز. اس روشنی میں اب آپ دیکھ لیں اس دور کے لوگوں نے کیا کیا، اور انہوں نے جو کیا وہ ظلم نہیں کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم نہیں کیا بلکہ ظلم ان لوگوں نے کیا. تو پھر جب آپ ظلم کریں گے تو پھر رد عمل میں اس کے ڈیفینس کے لیے، یا پھر اگر وہ دعوت دینے کے لیے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ رکاوٹیں ڈال ڈال کے مارنے کی کوشش کر رہے ہو، رکاوٹیں ڈال کے توڑنے کی کوشش کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، تو بھائی پھر آپ سب کچھ ہوگا. پھر جو اللہ نے چاہا وہ ہوا. اب 21ویں صدی میں جو یہ لوگ لڑ رہے ہیں مسلمانوں سے اور اسلام سے، تو یہ اب 21ویں صدی میں دیکھ لو کہ یہ کون کس کے ساتھ غلط کر رہا ہے. یہ تمام مذاہب والے اور ایک طرف اسلام. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے مذاہب والے اسلام کے خلاف کیوں ہیں. اب اس روشنی میں آ جاؤ نا، ثبوتوں کی بات میں نے کر دی، دکھا بھی دیے. تو اسلام ہی کی طرف کیوں؟ کیونکہ اسلام ہی سچا دین ہے، اور سچائی بہت کڑوی ہوتی ہے، اور اکثریت بھی اگر گمراہی پر اکٹھی ہو جائے تو وہ سچ نہیں ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ ثبوت اصل چیز ہوتا ہے. ثبوت اسلام، دین اسلام میں تو ثبوت ہے کہ اللہ کریٹر ہے، کیونکہ اللہ نے لکھ کے دکھایا اپنا نام. باقی تمام مذاہب کے اندر ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جن کو انہوں نے خدا بنا کے رکھا ہوا ہے اور معبود کہہ کر اس کے نام کی پریچنگ کر رہے ہیں اور اس کے نام پہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، انہوں نے کوئی کنٹرول کریٹ کیا اور رکھا ہوا ہے کائنات پر، وہ اپنا نام لکھ سکیں. وہ نہیں کر سکتے، وہ ایسا کر بھی نہیں پا رہے اور نہ کبھی کر سکیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں اب آپ سمجھ لیں کہ جس ون گاڈ کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ ون گاڈ کا نام، اصل نام اس نے خود نیچر کے ذریعے ظاہر کر دیا، ڈیمونسٹریٹ کر دیا، تاکہ عقل استعمال کرنے والے پہچان لیں کہ ارے ہاں اللہ ہی ہے جس نے بنایا ہے، کیونکہ نام تو اللہ ہی دکھا رہا ہے لکھ لکھ کے. دیٹس آل. امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر نہیں بھی سمجھ میں آیا تو کیا کہہ سکتے ہیں، پھر آپ کمنٹ میں بات اپنا جو بھی آپ کی فیڈ بیک وغیرہ پوسٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر سمجھ میں آ گیا تو کلمہ پڑھ لیں اور دین اسلام میں داخل ہو جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کو دیر ہو جائے اور آپ بعد میں ہمیشہ کے لیے پچھتائیں. ٹیک کیئر.